بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق والدین پہ کیا ہے، اس کو اپنی مختصر سی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس کو اکثر علماء بیان فرماتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کس طرح سے کی جائے اور والدین کی اہمیت پروردگار عالم کی نظر میں کیا ہے. ماں باپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و برتر ہے. اور انہی کی فرما برداری اور اطاعت میں حیات بھی ہے، وسعت رزق بھی ہے. اگر انسان والدین کی اطاعت کرے اور والدین کی فرما برداری کرے تو پروردگار عالم اسے وسعت رزق عنایت فرماتا ہے. والدین اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا بارگاہ خداوندی میں بہت جلد مستجاب ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے. یہ سب والدین کا مرتبہ ہے، ان کی اہمیت ہے. اور قرآن نے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے سامنے جائیں تو کیسے جائیں، ان کے ساتھ چلیں تو کیسے چلیں. یہ سب آداب ہیں جو قرآن نے ذکر کیا ہے. احادیث میں تو ہے ہی ہے، لیکن قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر بچہ چلے تو کس طریقے سے چلے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرے. بچوں کی اگر تربیت نہیں ہوگی صحیح طریقے سے، اس لیے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ خصوصی طور پہ جو پہلا اسکول اور پہلا مکتب بچے کا ہوتا ہے وہ ماں کی آغوش، اور وہاں ماں اپنے بچے کو وہ تمام باتیں سکھانے کی صحیح اور کوشش کرتی ہے کہ جس بارے میں جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے نصیحتیں فرمائی ہیں. کچھ وہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے ماں کی تربیت کی اپنے بچے کے سلسلے میں. اگر ماں دیندار ہے اور پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنے بچے کی تربیت کرنے میں
بہت زحمت اور بہت دشواریاں اور بہت مشقتیں اٹھاتی ہیں۔ یہ والدین اپنے بچوں کو جو تربیت کرتے ہیں انہوں نے لیا کہاں سے؟ تو ایک تو قرآن سے، جو جناب لقمان کی چند نصیحتیں ہیں اور بہت ہی سود مند نصیحتیں ہیں کہ جس کو آج اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ دوسری یہ جو تربیت بچوں کی ہے، اس کو ہماری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہاں سے بچوں کی تربیت کو پہلے سیکھا ہماری ماں نے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو وہی تربیت کی جو تربیت جناب فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو کیا کرتی تھیں۔ اور اس کی بہت ساری جو ہے وجہیں ہیں، دلیلیں ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے آپ نے تربیت کی اپنے بچوں کی، جبکہ ان کے بچے دونوں امام تھے، ان کو خاص تربیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ سیرت فاطمہ الزہرا ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، خصوصی طور پر ہماری خواتین کے لیے، لہذا اس سیرت کو اس لیے بی بی نے پیادہ کیا ہے تاکہ جو خواتین ان کی سیرت پہ چلیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جس انداز سے جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا۔ بہرحال یہ مجلس اجازہ جو ہو رہی ہے، آپ حضرات اس کی خصوصیت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ایک مومن کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، 2 بیٹیوں کے بعد پروردگار عالم ان کو اطاعت والدین کے صلہ میں ایک بیٹا عنایت کرتا ہے، اور یہ ہے باقاعدہ روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کی فرما برداری اور اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے تو پروردگار عالم دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ دیتا ہے، اس لیے کہ بہت اہم مرتبے میں فائز ہیں ہمارے والدین۔ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو پروردگار عالم ان کی خدمت کے صلے میں ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ پروردگار عالم ہمیں عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ لہذا ہم لوگ اپنے والدین کا خیال کریں تاکہ پروردگار عالم ہمارا خیال کرے، وہ چاہتا یہی ہے، اور جو اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں بات کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے کہ جتنا تم ہمیں پہچانتے ہو، جس طریقے سے عبادت جو مخصوص ہوئی ہے وہ ہم سے مخصوص ہوئی ہے، اسی طریقے سے احسان اپنے والدین کے ساتھ کرتے رہو۔ اگر کوئی احسان کا لائق ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت زحمتیں، بڑی مشقتیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے ہو گئے اور اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے تو یہ ہماری اپنی محنتوں اور اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہمارے والدین نے بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، اور خصوصی طور پہ ہر وقت والدین نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے، تب جا کر کے ہم اس درجہ اعلیٰ پر فائز ہوئے ہیں۔ تو جب کبھی بھی کوئی عہدہ ملے، جب کبھی بھی انسان کو کوئی نعمت ملے، جب کبھی بھی انسان کسی بہترین چیز سے فیضیاب ہو تو اپنے والدین کو ضرور جو ہے یاد رکھے۔ اگر اس کے والدین باحیات ہیں تو ان کی خدمت مزید کرے، اس لیے کہ مزید خدمت کے صلے میں پروردگار عالم بہت کچھ عنایت فرمانے والا ہے۔ یہ جو ہے ہماری تمہیدی گفتگو ہے، لیکن جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے۔ اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جو سورہ اسراء کی قرآن مجید کی آیت ہے، جس کو ہم نے عنوان کلام قرار دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ
اٹل فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ بالکل اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، اور قیامت تک یہ فیصلہ ہوگا۔ قیامت تک کے لیے چونکہ کتاب جو قرآن مجید ہے وہ معجزے کے طور پہ نازل ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قیامت تک کے لیے دنیا انسانیت کو جو پروردگار عالم پیغام دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ ہمارا حتمی فیصلہ یہ ہے، ہمارا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ محبت پروردگار عالم ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو شرک اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ہم کو تم نے کسی کا شریک قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جو وصیت جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے لال، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے پروردگار عالم آمادہ و تیار ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سوائے شرک گناہ کے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا ہم اس کو کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ وہی جو ہے لائق عبادت ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اسی کے ذریعے سے یہ حیات اور ممات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سب لطف خداوندی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف حیات ہی جو ہے وہ لطف پروردگار عالم ہے، تو نہیں، یہ موت بھی لطف پروردگار عالم ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ موت نہ ہوتی تو بہت ساری پریشانیاں اس دنیا میں آ سکتی تھیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ اتنی ساری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں دنیا انسانیت پریشان ہے، تو اگر اولین سے لے کر کے آخرین تک لوگ مرتے ہی نہ تو پھر کیا جو ہے مشکل پیش آتی۔ تو یہ موت جو ہے کیا ہے؟ لطف الہی ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونے کا ذریعہ ہے یہ موت، دنیا سے آخرت کی طرف۔ اس لیے کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت میں جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو جنت، جس جنت کے دینے کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد، دیکھیے یہ بھی کرم ہے اس کا۔ وہ اگر چاہتا تو ہم کو کچھ عوض نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو مخلوق ہیں، ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ لے سکیں، لیکن اللہ نے کہا کہ جو بھی کام تم کرو گے اس کا ہم صلہ تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت بھی کرو گے تو اس کا بھی جو ہے بدلہ ہم تم کو دیں گے، اس کا بھی عوض ہم تمہیں دیں گے، اس کا بھی اجر ہم تمہیں دیں گے، اس کا بھی ہم ثواب تمہیں دیں گے۔ لیکن یہ انسان اتنا نادان ہے کہ اتنی قدرت رکھنے والا پروردگار عالم ہم سے یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو تم کام یہ سب کر رہے ہو اس کے لیے ہم نے جنت رکھی اور جنت کی بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، لیکن ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے دنیا کا جو ہے مزاج کیا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تبھی اس کو اجرت ملتی ہے۔ کوئی کام کرے گا تو اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا عوض ملے گا۔ بغیر کام کے تو کسی کو اجر نہیں ملتا۔ تو جب یہ دنیا کا قانون ہے تو پھر ہم اللہ کے قانون کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے، مثلا اس نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے والدین کو راضی رکھ لیتے ہو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب اللہ کی رضا کے آگے کوئی اور چیز کیا بہترین ہو سکتی ہے؟ رضایت پروردگار عالم اگر حاصل ہو جائے کسی انسان کو تو اس سے بڑی نعمت تو ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. خالی وہ ہم سے راضی ہو جائے، ایک خالق ہونے کے نتیجے میں ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ اپنا بندہ ہم کو سمجھنے لگے، تو اس سے بڑی جو ہے نعمت کچھ نہیں ہے. تو رضایت پروردگار عالم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کر لو، جس کے صلے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم راضی ہو جائیں گے. اور دیکھو یاد رکھنا، اگر اپنے والدین کو تم نے ناراض کر دیا تو تم نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ نکالنے والے ہو، خمس نکالنے والے ہو، غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، اگر والدین ناراض ہیں تو ہم کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ہم بھی تم سے ناراض رہیں گے. رضایت چاہتے ہو میری، والدین کی خدمت کرو. لہذا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک چلنے والا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت، جتنے بھی لوگ آئیں گے اس دنیا میں اور جو دین اسلام پر فائز ہو جائیں گے، وہ قرآن مجید کو دیکھ کر کے اور اس کے قوانین کو سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے. اس لیے کہ اس نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ ہمارا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ لا تعبدوا الا ایہ، تم لوگ عبادت نہ کرنا سوائے اس کے، یعنی پروردگار عالم کے. پھر فوراً عبادت کے بعد پروردگار عالم جو تذکرہ کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، بہترین کام انجام دو، بہترین برتاؤ کرو. تو یہ ساری باتیں پروردگار عالم تمام بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ چونکہ یہ تمہارے دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں، لہذا ان کو پہچانو، ان کی معرفت رکھو. ان کی جب معرفت تمہارے ذہن میں اور تمہارے دماغ میں اور تمہارے دل میں اور تمہارے فکر میں آ جائے گی تو تم ہم کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو. اس لیے کہ اگر والدین کو تم نے سمجھ لیا تو میں والدین کا بھی خالق ہوں، پھر ان کے والدین کا بھی میں خالق ہوں. تو اس طریقے سے ہماری خلاقیت تمہارے سمجھ میں آ جائے گی کہ جس نے پیدا کیا ہے ہم کو، وہی ہمارے والدین کا بھی پیدا کرنے والا ہے. تو جو ہمارے والدین، خصوصی طور پہ ماں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اتنی کرم کرنے والی ماں اور اتنی جلدی راضی ہو جانے والی ماں، اگر ایک بچہ کچھ گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے، تو ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کوئی نہ کوئی غلطی تو ہمیں بچپنے میں ہوئی ہوگی کہ جس کو بہت جلدی اپنے گلے سے لگا کر کے معاف کر دیا. سوچئے آپ کہ کتنی جو ہے، اور یہ جو ہے جو محبت عطا کی ہے، یہ عطا کرنے والا کون ہے محبت کا؟ یہ پروردگار عالم ہے. اس نے ماں کے دل میں مامتا کو قرار دیا اور اس الفت اور اس محبت کو رکھا کہ جس کی وجہ سے اگر ایک بچہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے. کتنا چاہتی ہے وہ، کتنی محبت کرتی ہے وہ. اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم بھی ہیں کہ اس نے کتنی زحمتیں ہمارے لیے جو ہے برداشت کی ہیں. جب ہم کچھ نہیں تھے، جب ہم بولنا نہیں جانتے تھے، جب ہم اٹھنا نہیں جانتے تھے، جب ہم صرف رونا ہی جانتے تھے، لیکن اتنی مہربان ماں ہمارے رونے کو وہ سمجھ جایا کرتی تھی کہ کس وجہ سے یہ رو رہا ہے بچہ. اگر کھانے کی ضرورت ہے، اگر پانی کی ضرورت ہے، ماں فوراً سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، یا میرے بچے کو کوئی اور تکلیف ہے. تو عزیزان محترم، یہ والدین بہت ہی عظیم ہیں ہم سب کے لیے. ان کی فرما برداری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم ان کی اطاعت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. اور اس کے صلے میں جو ہے پروردگار عالم دنیا میں بھی ہمیں عنایت کرے گا. عبداللہ ابن مسعود جناب مرسل اعظم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، کون سا کام بہترین کام ہے؟ تو رسول اللہ نے 3 کام کی طرف اشارہ فرمایا. کہا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور وقت پہ نماز پڑھو. وقت پر نماز پڑھنا
یہ افضل ترین عبادت ہے. بے وقت نہ ہونی چاہیے ہماری نماز. مرسل اعظم کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود سے، کہ وقت پہ نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ کام ہے. کہا دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو. اس سے بہترین کام کوئی اور نہیں ہو سکتا. کہا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اسلام میں جہاد ہو تو اس جہاد میں تم شرکت کرو، اسلام کے بچانے کی خاطر، فی سبیل اللہ، اس جہاد میں تم شریک ہو. یہ تین کام بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ آئیں اور آ کر کے اپنے والدین کے لیے کیا کریں؟ ہم لوگ دعا کریں، ان کی حیات میں بھی، ان کے ممات میں بھی. اس لیے کہ ان سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی پوری دنیا میں، اور نہ ان کا کوئی بدل ہے. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ بدل آپ نکال سکتے ہیں دنیا میں، لیکن والدین کا بدل ہے ہی نہیں، پروردگار عالم نے رکھا ہی نہیں. کتنی محبت ہم سے کرتے ہیں یہ، کتنی الفت ہم سے کرتے ہیں یہ، کتنا ہم سے چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ والدین اگر ہمارے باحیات ہیں تو ان کو پھر حدیث کی روشنی میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرسل اعظم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لے تو یہ عبادت ہے. صرف دیکھنا ہے، ان کے چہرے پہ آپ نظر کریں، محبت سے دیکھیں. لیکن اگر کوئی انسان نفرت سے دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی والدین ہیں. جن کو محبت سے اگر دیکھے تو عبادت ہے، نفرت سے اگر دیکھے تو اس کے لیے جہنم ہے. اس لیے کہ بہت بڑا مرتبہ ہے والدین کا. والدین ہمیشہ، چاہے ان کے پاس، جب ہم بڑے ہو گئے اور بڑے ہونے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بڑا عہدہ بھی ہے، بڑا گھر بھی ہے، بہترین زوجہ بھی ہے، بچے بھی ہیں ہمارے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بڑے ہو جانے کے باوجود ہماری ماں ہم سے کتنی، اگر باحیات ہے، کتنی محبت کرتی ہے. بڑے ہو چکے ہیں ہم، بچے والے ہو چکے ہیں ہم، لیکن پھر بھی ماں کی ممتا اور ماں کی محبت وہی بچے سے ہے کہ جو وہ بچپنے میں جتنی محبت کیا کرتی تھی، بڑے ہونے کے بعد بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی محبت وہ بچپنے میں اپنے بچوں سے کرتی تھی. لہذا یہ بہترین جو ہے نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اور ان کے ذریعے سے ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر ہماری دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو ان کو سہارا بنائیں اور ان کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو مستجاب کروا لیں. اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب یہ گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اور وہ بچہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. تو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ہمیں والدین کے ذریعے سے مل رہا ہے. تو جو میں نے ذکر کیا کہ ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ جس کو ہم دہرا چکے ہیں اس کی طرف جانا نہیں ہے، یہ عرض کرنا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا. کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی ہے آپ نے، اور وہ قرآن میں ہے کہ جس کو جو ہے آج جو پیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں اس کو اجرا کرنے کی ضرورت ہے. کیا؟ جو طریقہ کار ہے جناب لقمان کا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کا نام لیتے ہیں، اگر وہ بڑا ہو گیا تو اس کا نام لے کر کے پکارتے ہیں. جبکہ مائیں آج بھی یہ خیال کرتی ہیں اپنے بچوں کا کہ وہ نام سے اپنے بچوں کو نہیں پکارتی. بیٹا کہتی ہیں، میرے لال کہتی ہیں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہیں. اور یہ طریقہ کہاں سے اپنایا گیا ہے؟ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، کہ جب بچے وارد ہوتے ہیں گھر میں اور ماں کو سلام کرتے ہیں تو بیوی نام کے ذریعے سے ان کو جواب نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہیں کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم پر بھی میرا سلام، اے میرے دل کے ٹکڑوں، تم پر بھی میرا سلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچوں کو اہمیت دی جائے تو بچے
بہت ہی زیادہ فرما برداری کر سکتے ہیں. تو نام کے ذریعے سے اس کو نہیں، جس طریقے سے جناب لقمان نے اپنے بچے کو جو وصیت فرمائی ہے بغیر نام لیے ہوئے پیارے انداز میں کیا فرمایا، یا بنیہ، اے میرے لال، اے میرے پیارے بچے، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اللہ کو کسی کا شریک قرار نہ دو. اور اس کے بعد پھر جو وصیت فرمائی ہے آپ نے اسی سورہ لقمان میں، یا بنیہ، جہاں بھی بات کی یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لال، اِنَّهَا إِن تَقُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اور بہت اچھی بات فرمائی آپ نے، کہا کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی برائی وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. رائی کا دانہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ برائی کی شکل میں ہو چاہے وہ اچھائی کی شکل میں ہو، اگر وہ پتھروں کے اندر بھی چھپ جائے اور آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے یا زمین کے اندر بھی اگر وہ مخفی ہو جائے، تب بھی قیامت کے دن پروردگار عالم اس رائی کے دانے کے برابر جو نیکی یا اچھائی یا برائی ہے اس کو نکال لے گا اور اس کو تمہیں دیکھنا پڑے گا. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وصیت فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو اچھائی ہے، جو برائی ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت کم ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں. پروردگار عالم اتنی صلاحیت رکھتا ہے. پھر فرمایا کہ پروردگار عالم لطیف بھی ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے، وہ ہماری ہر بات سے خبر ہے. ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ جانتا ہے. ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے وہ، اس لیے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا خالق ہے. ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے پروردگار عالم. اس کے بعد کیا فرمایا، وصیت کیا فرمائی پروردگار عالم نے جو سورہ لقمان میں عرض کیا، اور جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لال نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکو. یہ جناب لقمان جو حکیم گزرے ہیں وہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کیا کیا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کرو، یعنی نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تم پر گزرے اس پر صبر کرو، واویلا نہ کرنے لگو اگر وہ مصیبت آ جائے تو، صبر کرو اور ہمت سے کام لو. اس لیے کہ اگر ہمت سے کام لوگے تو تمہاری زندگی سکسیسفل زندگی ہو سکتی ہے. ہمت سے کام لوگے تو تم بلندیوں پر جا سکتے ہو. اچھا، پروردگار عالم نے جو سورہ لقمان میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں فرمائی ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لال نماز کو قائم کرو، تو یہ کیا، یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہر وہ انسان جو نمازی ہے وہی نماز کی جو ہے دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے. جو غیر نمازی ہے اگر وہ نصیحت کرنا بھی چاہے تو اس کی نصیحت قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ انسان قبول ہی نہیں کرے گا. تو دو باتوں کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں جناب لقمان. ایک تو یہ کہ نماز کو قائم کرو گے اور اس وقت دوسروں کو دعوت دو گے نماز کی تو تمہاری بات کو قبول کریں گے لوگ. لیکن اگر تم خود نمازی نہیں ہو اور دوسروں کی طرف کو نماز کی طرف لانا چاہتے ہو تو اصلاً کوئی بات قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائیوں کا حکم دو. اچھائیوں کا حکم کون دے گا؟ جو خود اچھائی کرتا ہوگا. جو برے کام میں ملوث ہوگا وہ کبھی بھی اچھائی کی طرف انسان کو نہیں لا سکتا. اچھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود عامل ہو، خود ان اچھائیوں کو انجام دیتا ہو، تب اگر وہ کہے گا تو اس کی بات میں اثر ہوگا اور وہ انسان اس کے اچھائی کو دیکھ کر کے شاید اس اچھائی کو قبول کر لے جائے. اسی طریقے سے اگر برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے تو برائیوں سے ہم اسی وقت روک سکتے ہیں کسی دوسرے انسان کو کہ جب ہمارے اندر وہ برائی نہ پائی جاتی ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اپنے بچوں کے اندر بچپنے کے عالم میں
ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ کام کرنا ہے آپ کو اور یہ کام نہیں کرنا ہے. صبر سے کام لینا ہے آپ کو اور ہمت سے کام لینا ہے آپ کو. تو عزیزان محترم، جہاں والدین کے حقوق ہے وہیں پر بچوں کے بھی حقوق ہیں. بچوں کے حقوق کے بارے میں جو والدین کا حق ہے بچوں پر کیا ہے؟ سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا بہترین نام رکھے ان کا والد. بہترین نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اوپر، لہذا جب بہترین نام رکھے گا تو اس نام کے اثرات مرتب ہوں گے. اور جو خصوصی طور پہ ایک بات کی طرف ہمیں تذکرہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی ماحول کی طرف لے کر کے جائیں. اور یہ طریقہ کار جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بتایا ہے ہم سب کو، اور آپ حضرات جانتے ہیں تاریخ میں یہ بات ہے بھی. جبکہ وہ لوگ امام تھے، ہم نے پہلے ہی عرض کیا، امام حسن اور امام حسین امام تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتی تھیں؟ آپ دونوں بچوں کو مسجد میں بھیجتی تھیں. اور مسجد سے جب سنا کرتے ہیں آپ علماء کی زبانی، مسجد سے جب بچے واپس آتے تھے تو صدیقہ طاہرہ پوچھتی تھی کہ میرے بابا نے کیا خطبہ دیا، بتاؤ. تو بتا سکتے تھے اس لیے کہ امام ہے، ان کو معلوم ہے. لیکن صدیقہ طاہرہ یہ خواہش کیوں ظاہر کرتی تھی؟ یہ اس لیے تاکہ ہمارے چاہنے والے اور ہماری چاہنے والی کنیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ جو بچے جا رہے ہیں کسی تقریر میں، کسی خطیب کو سننے کے لیے، کسی ذاکر کو سننے کے لیے، ان کو کیا مل رہا ہے وہاں سے، آیا اس کا کوئی اثر ان پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ وہ باتیں سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں. تو اس کا باقاعدہ سوال ہو جائے. ایک بات ہو سکتا ہے سیکھ کر کے وہ بچہ چلا جائے جو اس کے لیے مفید ہو. تو صدیقہ طاہرہ نے یہ چیز کو رائج کیا کہ جب بھی بچے آتے تھے فوراً پوچھتی تھیں کہ کیا تم نے سیکھا اور کیا جو ہے ہمارے بابا نے خطبہ دیا. اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ یہی حسنین ہیں کہ جو کمسنی کے عالم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ درس دیا تمام امت کل اور تمام امت کی عورتوں کو اور تمام اپنی چاہنے والی کنیزوں کو کہ یہ بچے جب کسی عمل میں جانا چاہیں، خصوصی طور پہ جو ملتا ہے، اور شیخ عباس قمی نے جو مفاتیح الجنان میں تحریر فرمایا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی تو بچوں کو دن میں سلاتی تھی، اور دن میں سلانے کے بعد رات میں پھر بیدار کرتی تھی، اور بیدار کرنے کے لیے کم کھانا دیا کرتی تھی تاکہ بچے سو نہ جائیں. یعنی اتنی زیادہ عظمت ہے شب قدر کی کہ صدیقہ طاہرہ سے انسان کو درس لینا چاہیے کہ بیوی نے جو ہے کتنی زیادہ جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم، جس طریقے سے والدین کے حقوق ہیں اسی طریقے سے بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور ان کی ضرورتوں کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس جگہ جا رہا ہے، یہ ساری باتوں سے واقفیت رکھنی چاہیے. انسان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے اپنے بچوں کو آزاد، تاکہ وہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے اور معاشرے میں اس کا نام ہو سکے. اور پھر جو ہے جب ہم بڑھاپے کے عالم میں پہنچیں گے اور اگر ہم نے صحیح تربیت کر دی ہے اپنے بچوں کی تو وہ میرا خیال رکھے گا. بہت ساری روایتیں ہیں جس کو جو ہے ذکر کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تربیت صحیح ہو گئی تو پھر بچے ہماری خلاف ورزی نہیں کریں گے. پھر بچے جب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو معلوم ہے کیسے کھڑے ہونا ہے، جب بیٹھیں گے تو ان کو معلوم ہے کیسے بیٹھنا ہے، معاشرے میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، مجلس میں جانا ہے تو اس لیے کہ تربیت اتنی زبردست کر دی گئی ہے کہ ہمارے بچے کو پورا دین آ گیا ہے، اس کو آداب اسلامی سارے آ چکے ہیں کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، بڑے سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ جو ہے ہمیں اسلام دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے
علم سے آراستہ کریں. اور خصوصی طور پہ جو میرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قرآنیات کے ذریعے سے اور اہل بیت اطہار کی محبت کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جائے تو بچہ ضرور جو ہے ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر. تو عزیزان محترم، جو یہ مجلس ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے. میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ چوتھے امام نے ہمارے واقع کربلا کے بعد کسی بھی شادی میں جانے سے نہیں جایا کرتے تھے. آپ کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے تھے، کسی شادی میں، اس لیے کہ اتنا عظیم غم تھا کہ اس غم کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے. اور جس بیٹے نے یہ تمام مصائب کو اور مصیبتوں کو دیکھا ہو اس کو شادی میں کس طریقے سے وہ جا سکتے ہیں. تو آپ نہیں جایا کرتے تھے. لیکن ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا ہمارے ہاں شادی ہے، آپ شرکت فرمائیں. تو مولا نے کہا کہ میں نے تو شادی میں جانا چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، جب سے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے ہم نہیں جاتے. کہا نہیں مولا، میری خواہش ہے کہ آپ شریک ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم ہمارا چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں شادی میں شریک ہوں تو تم میرے بابا کے اپنے گھر میں مجلس برپا کرو. بھائی خوشی کا ماحول ہے نا وہاں پہ. اور یہاں کا تو ہم نہیں جانتے کیا سسٹم ہے، لیکن یو پی وغیرہ میں جب شادی ہونے لگتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں جب دولہا بننے لگتا ہے انسان تو ایک چھوٹی سی مجلس وہاں پہ ہوتی ہے. اگر مجلس نہیں ہوتی تو کم سے کم ایک نوحہ ہوتا ہے وہاں پہ. جب دولہا تیار ہو جاتا ہے تو ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور جب نوحہ پڑھ لیا جاتا ہے تب اس کو مسجد کی طرف لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر کے سجدہ شکر کروایا جاتا ہے. یہ سارے مراسم اتنے اہم مراسم ہیں کہ جس کو آج اجرا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب کہیں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ مجلس برپا کرتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، حسین کو لوگ یاد کرتے ہیں، جناب زہرا کو لوگ یاد کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کو لوگ یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم اپنی خوشی میں چاہتے یہ ہیں کہ اہل بیت بھی شریک ہو جائیں. ہم اپنی خوشی میں یہ چاہتے ہیں کہ جناب زہرا بھی شریک ہو جائیں. ہم اپنی خوشی میں یہ چاہتے ہیں کہ سید سجاد بھی شریک ہو جائیں. اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خوشی میں آ جائیں گے تو پھر ہماری خوشی کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. اور کیوں نہ ہو عزاداران مظلوم کربلا جو سید سجاد جب تک با حیات رہے، آپ اندازہ لگائیں اس وقت تک اپنے بابا کو یاد کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، اور طرح طرح سے آپ نے یاد کیا ہے. جب کبھی بھی پانی آ گیا آپ رونے لگے، اس لیے کہ عظیم مصیبت ہے نا جس کے بابا کو بغیر پانی کے شہید کر دیا گیا، جس کے بابا کو ایک قطرہ آب نہیں دیا گیا اور خنجر چلا دیا گیا ہو، اس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی. ارباب اعضاء آپ اندازہ لگائیں کہ جب کبھی بھی آپ بازار جایا کرتے تھے اور آپ کی نظر جب کبھی بھی ان حیوانوں پہ پڑ جاتی تھی کہ جن کو ذبح کیا جاتا تھا تو قصاب سے آپ سوال کر لیتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ان کو جب تم ذبح کرتے ہو تو کیسے ذبح کرتے ہو. تو قصاب کہا کرتا تھا کہ مولا جب ہم ان کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو دانہ کھلاتے ہیں. ارے ارباب اعضاء سید سجاد جب سنا کرتے تھے قصاب جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں، دانہ کھلاتے ہیں. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے میرے بابا، ارے وہاں پہ کیسے ظالم جمع ہو گئے تھے جنہوں نے آپ کو ایک قطرے آب نہ دیا. ارے آپ کے خشک گلے کو قطع کر دیا گیا، اجرکم اللہ. ارے ارباب اعضاء مستقل میرا امام گریہ کرتا رہا، مستقل میرے امام روتے رہے، مستقل میرے امام نوحہ پڑھتے رہے. ارباب اعضاء جب تک باحیات رہے اس وقت تک اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے. لیکن ارباب اعضاء تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید سجاد کا یہ عالم در ہونے کا کہ ایک مرتبہ منال آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور ایک مرتبہ ملاقات کا شرف جب حاصل ہوا تو میرا مولا گریہ فرما رہا تھا. ایک مرتبہ منال کہتے آقا آپ کب تک روتے رہیں گے. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی ارے منال تم نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے تو انہوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. ارے ہمارا تو پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا. ارے میرے
بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ مینال گئے تھے، آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہا ہاں ہاں مینال تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا، واقعاً شہادت ہماری میراث ہے، لیکن اے مینال ذرا یہ بتا کیا بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازار شام اور بازار کوفہ میں لے کر کے جانا کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ ارے ارباب اعضاء، ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی، اے مینال ہم پر وہ ظلم کیا گیا کہ شام لے جایا گیا اور قید خانہ شام میں رکھا گیا۔ ارباب اعضاء، جب کبھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ کہاں مصیبت پڑی، ایک مرتبہ میرا مولا آواز دیتا تھا الشام الشام الشام۔ ارے ارباب اعضاء غضب ہو گیا، 3 مرتبہ شام کا نام کیوں لیا میرے آقا نے؟ ارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شام کا جو نام لیا ہے وہ بازار شام۔ ارباب اعضاء، مولا فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے، ارے تو میرے اوپر پانی پھینکا جا رہا تھا، گرم پانی پھینکا جا رہا تھا، ہمارے اوپر اینٹیں اور پتھر برسائے جا رہے تھے، اور ایک دربار شام ہے کہ جہاں پہ میں تنہا کھڑا تھا اور میری پھوپھیاں اور بہنیں ننگے سر کھڑی ہوئی تھی۔ ارباب اعضاء، اور وہاں پہ یزید شراب میں مست تھا، ارے وہ منظر ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اور ایک قید خانہ شام ہے کہ جہاں ہمیں مقید کر دیا گیا تھا، ارے ایسا قید خانہ جہاں رات کی شبنم آ رہی تھی اور دن کی دھوپ آ رہی تھی، ہائے وہاں بھی ہم کو صحیح طریقے سے کھانا پانی نہیں دیا گیا۔ ارے اس شام کے قید خانے میں میری بہن بھی قضا کر گئی، لہذا جب تک باحیات رہے امام آنسو بہاتے رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہماری مختصر سی ادا کو قبول فرما لے، محمد و آل محمد کا واسطہ معبود جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار جو مریض ان کو صحت کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو سیرت معصوم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ان کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔